آج ہم دو اہم موضوعات پر بات کریں گے، ایک وہ جو دکھ اور غم کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا جو پوری دنیا کی معیشت میں طوفان لا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اقتصادی بحران کی۔ مشرق وسطیٰ سے گزرنے والا تیل دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آبنائے ہرمز وہ چوک پوائنٹ ہے جہاں دنیا کے تقریباً 20% تیل کا رستہ ہوتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے اس چوک پوائنٹ کے ذریعے ترسیل رکنے یا خطرے میں آنے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال سے کوئی ایک ملک نہیں بلکہ بہت سے ممالک متاثر ہوں گے، جس میں کویت، قطر، سعودی عربیہ، بحرین، کویت، جارڈن، اسرائیل، عراق، یہ سب ممالک شامل ہیں۔ اس وقت تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ توانائی کی مارکیٹ میں بھی بے یقینی بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹس میں بھی نقصان ہی ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بحران لمبا ہوا تو قیمتیں $100 سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بہت سارے ممالک کے لیے خطرے کی وجہ بن سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک جو درآمدی ایندھن پر انحصار کرتے ہیں، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھونے کا خطرہ ہے۔ یورپ میں گیس کی قیمتوں میں 30% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس میں مہنگائی میں اضافہ اور صارفین پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تیل کے مہنگے ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اثر دنیا کے ہر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک جن کی معیشت پہلے ہی مہنگائی اور ڈالر کے دباؤ میں ہے، تیل کے بڑھتے ہوئے قیمتوں کی وجہ سے سخت متاثر ہو سکتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، LPG اور دیگر فیول بھی سستا نہیں رہے گا، عوامی تنخواہوں کا بوجھ بڑھے گا۔ فی الحال حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ جو بھی ڈرونز انٹرسیپٹ بھی کیے جا رہے ہیں، ان کی ڈیبریز سے بھی اتنا نقصان ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو نقصان دکھائی دے رہا ہے وہ ان کے ڈرون کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ڈیبریز کی وجہ سے ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہمیں World War III کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ They're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. ایران میں بہت سارے میزائل پھینکے گئے، جس کی وجہ سے وہاں کے سپریم لیڈر شہید ہو گئے، اور اس بات کی تصدیق ایران کے میڈیا نے بھی کی ہے۔ اللہ العظمی حسینی خامنہ ای در راہ سربلندی حرم جمہوری اسلامی ایران شہد شاہی گوارای شہادت۔ اور اس حملے میں اور بھی بہت سارے لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ فوج کے بھی کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے کچھ لوگ بہت غمگین ہیں، جبکہ بہت سارے لوگوں میں جشن کا سماں ہے۔ ایران نے اس سارے واقعے کی جوابی کارروائی میں بہت سارے ممالک پر میزائلز داغے ہیں۔ ایران کی جانب سے جو بھی ڈرونز بحرین، کویت، سعودی عرب، دبئی، جن بھی علاقوں میں داغے گئے، اس کا مقصد صرف اور صرف US ایئر بیسز کو تباہ کرنا تھا، اور اس آپریشن کا نام آپریشن ٹرو پرومس 4 رکھا گیا۔ ان تمام ممالک میں ساری فلائٹس بھی کینسل کی جا چکی ہیں۔ زیادہ تر ممالک اسٹریٹ آف ہارموز سے تیل امپورٹ کرتے ہیں۔ اس سب صورتحال کی وجہ سے ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز سے تیل کی سپلائی کو بین کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک میں معاشی بحران آ سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال سے ہوگا کچھ کہ مہنگائی بڑھے گی اور آمدنی کم ہو جائے گی۔ حال ہی میں ایران کے ایک شہر مناب میں ابتدائی اسکول پر حملہ ہوا ہے، جہاں پہ بہت سارے بچوں کی موت ہوئی ہے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ حملہ نہ صرف ایک جنگی کارروائی ہے بلکہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینس اٹ سیلف۔ ہم جس بحران کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اب ایران تک محدود نہیں رہا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی مشترکہ فضائی کارروائیاں ایران میں جاری ہیں، جس سے سینکڑوں شہری اور فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اور جوابی حملوں نے خطے کو ایک بڑے تصادم کی طرف دھکیل دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ ساری صورتحال پری پلانڈ تھی۔ When we are finished, take over your government. It will be yours to take. آج ہم نے دو اہم حقیقتیں دیکھی ہیں۔ ایک طرف ایک دردناک انسانیت کا واقعہ، معصوم بچوں کی موت، دوسری طرف ایک عالمی اقتصادی طوفان، تیل کا بحران، بڑھتی ہوئی قیمتیں اور عالمی معیشت کا خطرہ۔ لیکن یاد رکھیں، بحرانوں میں بھی ایک امید تلاش کر سکتے ہیں۔ جب دنیا متحد ہو کر امن کی تلاش کرے اور ترقی کی سوچ کو ترجیح دے تو انسانی جانوں کی قدر بڑھتی ہے اور معیشت کو استحکام ملتا ہے۔ مگر صورتحال کسی طور پر بھی مثبت دکھائی نہیں دے رہی۔ Dictatorship hour of your freedom is at hand. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2026 مشرق وسطیٰ کے لیے فیصلہ کن سال بننے والا ہے۔ کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بڑی جنگ میں بدل جائے گی؟
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا معیشت پر کیا اثر ہوگا؟ ہم جذبات پر نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے۔